بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے گورنر نے کہا ہے کہ یہودی عبادت گاہ میں یرغمال بنائے گئے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ٹیکساس کے گورنر کے اعلان سے پہلے عبادت گاہ کے قریب دھماکے اور گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ پولیس حکام نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ عبادت گاہ میں یرغمال بنانے والا شخص مارا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کو یہودی عبادت گاہ میں پیش آنے والے واقعہ اور بدلتی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکساس کے گورنر نے کہا کہ عبادت گاہ میں 3 افراد کو یرغمال بنانے والے شخص نے امریکہ کی جیل میں قید عافیہ صدیقی سے بات کرنے یا ملنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہودی عبادت گاہ میں 3 افراد کو یرغمال بنانے کا واقعہ تقریباً 10 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ اس دوران 8 گھنٹے بعد پہلے یرغمالی کو رہا کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق یہودیوں کی عبادت گاہ میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہاں ہونے والی عبادت کو براہ راست نشر کیا جا رہا تھا۔ اس دوران نشر ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کو بلند آواز کہتے سنا گیا کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ایف بی آئی کے اہلکار اس شخص سے مذاکرات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ABC ٹیلی ویژن کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ عبادت گاہ میں موجود شخص مسلح ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ اس نے مختلف جگہوں پر بم نصب کیے ہوئے ہیں۔ ABC ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق اس شخص نے پاکستان سے تعلق رکھنے والی عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے ایک ٹویٹ میں یرغمال بنائے گئے افراد اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے موجود لوگوں کے تحفظ کی دعا کی۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ ہم نے یرغمال بنانے کے واقعے کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ انڈیا میں کورونا کیسز میں 30 گنا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں افراد مکر سنکرانتی تہوار منانے کے لیے دریائے گنگا کے کنارے جمع ہوئے۔ ہندو سمجھتے ہیں کہ مکر سنکرانتی کے دن گنگا میں نہانے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس تہوار کو منانے والے بہت تھوڑے لوگوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ اومیکرون کی وجہ سے انڈیا میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہسپتالوں میں زیادہ رش نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ گھروں پر ہی علاج کروا رہے ہیں۔ ماہرین صحت نے مغربی بنگال کی ریاست سے اپیل کی تھی کہ اس برس اس تہوار کو منسوخ کیا جائے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ گزشتہ سال ایک ایسے ہی تہوار پر انڈیا میں کورونا کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا تھا۔ جمعے کو انڈیا میں 2.5 لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 315 افراد مارے گئے۔ دوسری طرف امریکی ادارے جینوسائیڈ واچ نے پیشگوئی کی ہے کہ بھارت میں جاری مسلم نسل کشی کے سبب بھارتی مسلمانوں کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ امریکی ادارے جینوسائیڈ واچ نے کہا کہ بھارت نسل کشی کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور مسلم کمیونٹی کا مکمل صفایا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ہندو قوم پرست حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اس طرح کے خیالات کو لغو اور بے بنیاد قرار دیتی ہے۔ BJP کا کہنا ہے کہ بھارت میں مذہبی رواداری کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اور نسل کشی کا لفظ ہندو تہذیب اور ثقافت اور قوم پرست حکومت کے لغت میں موجود ہی نہیں ہے۔ ایسے بیانات کو اہمیت دینے کا مقصد صرف ہندو تہذیب اور ثقافت کو بدنام کرنا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ملک میں ہزاروں فرقہ وارانہ فسادات اور مسلمانوں کو مارنے کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مذہبی اجلاس میں 20 لاکھ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے کھلم کھلا اپیل کی گئی ہو۔ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ خود بھارت کے باشعور طبقے نے بھی دھرم سلطنت کی اپیل کی مذمت کی اور ایک #، مہم چلا کر مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دینے والوں کے خلاف مودی حکومت سے فوری اور سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ دوستو، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، اور اللہ خود کہتا ہے
کہ میرے بندے تمہارا رب تو جانتا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، تم ہی بتا دو اگر تمہیں کوئی پتہ ہو کہ میری ٹکر کا کوئی ہے۔ نہ کوئی زمین میں دوستو اس کا مقابل، نہ آسمان میں اس کا کوئی مقابل، نہ خلا میں اس کا کوئی مقابل۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تو ہی تو ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی تو ہے، تیرے بعد بھی کچھ نہیں۔ تو سب سے بلند ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو اندر میں اتر کے بھی ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے چھپا ہوا بھی کچھ نہیں۔ مسوڑوں کی خرابی امراض قلب، بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ بن سکتی ہے۔ خراب مسوڑے کئی طرح کی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ اب ایک سٹڈی سے معلوم ہوا ہے کہ انتہائی خراب مسوڑے شوگر، امراض قلب، حتیٰ کہ الزائمر کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ مسوڑوں کی خرابی پورے جسم کے خلیات میں سوزش کی وجہ بنتی ہے۔ اسے بلڈ پریشر میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ الزائمر کے مریضوں میں بھی یہ کیفیت دیکھی گئی ہے۔ اب یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے سائنسدانوں نے اس کی ایک ممکنہ وجہ ڈھونڈی ہے۔ اس کے لیے انتہائی اہم خلیات نیوٹروفلس کو دیکھا گیا جو کسی چوٹ یا تکلیف یا انفیکشن کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چوہوں کے مسوڑے متاثر کرنے کے بعد ان میں نیوٹروفلس کی تعداد بڑھ گئی۔ معدے، آنتوں اور خون میں بھی انہیں دیکھا گیا۔ یعنی مسوڑوں کی وجہ سے یہ خلیات پورے جسم میں جا پہنچے۔ اس سے جسم میں ایک کیمیکل کا اخراج شروع ہو گیا جو شوگر، دل کے امراض اور دیگر کئی امراض کی وجہ بنتے ہیں۔ چائنا نے ہر قسم کی موسمیاتی شدت میں بھی اپنی رفتار برقرار رکھنے والی بلٹ ٹرین بنائی ہے جو -40 درجے سینٹی گریڈ میں بھی 350 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے۔ اس ٹرین کو CR400AFG کا نام دیا گیا ہے جو فیوکسنگ ٹرین سیریز کا ایک حصہ ہے اور اسے 6 جنوری کو منظر عام پر لایا گیا۔ ٹرین کی پٹریاں اور نظام کو ہائی سپیڈ بنایا گیا ہے۔ چینی سرکاری ریلوے کمپنی چائنا ریلوے بیجنگ گروپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹرین کو سرد ترین ماحول میں آزمایا ہے اور اس کے سارے نظام اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔ سب سے اہم اس کا بریک سسٹم ہے جو انتہائی برفیلے اور سرد ماحول میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹرین میں بریک کا نظام بالکل درست انداز میں کام کرے گا جو کہ ایک اہم کامیابی ہے۔ سرد ترین علاقوں میں ٹرین کا بریکنگ سسٹم جام نہیں ہوگا اور وہ ٹرین کو دھیرے دھیرے آگے پیچھے سرکاتا رہے گا اور یوں منجمد ہونے سے بچ جائے گا۔ مائیکروسافٹ نے اپنے صارفین کے لیے پاس ورڈز کے بغیر کسی بھی اکاؤنٹ میں لاگ ان سائن ان ہونے کا نیا طریقہ متعارف کروا دیا ہے۔ لاگ ان ہونے کے لیے صارفین کو اپنے سمارٹ فون پر ونڈوز ہیلو یا مائیکروسافٹ اتھینٹیکیٹر ایپ درکار ہوگی۔ جب بھی وہ اپنے کسی مائیکروسافٹ اکاؤنٹ میں داخل ہونا چاہیں گے تو صارف مذکورہ دونوں میں سے ایک ایپ کے ذریعے خود کی تصدیق کرے گا اور یوں وہ بغیر پاس ورڈ ٹائپ کیے اس اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائے گا۔ واضح رہے دوستوں کہ اسی طرح کا سیکیورٹی فیچر واٹس ایپ اور یاہو میں بہت پہلے سے موجود ہے جسے استعمال کرتے ہوئے پاس ورڈ کے بغیر اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مائیکروسافٹ کے ایک تازہ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ آج کل پاس ورڈ بھولنا ایک عام سی بات بن چکی ہے جو صارفین کے لیے شدید پریشانی کے علاوہ وقت کی بربادی کا سبب بھی بنتی ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ دماغ ایک خطرناک بیماری الزائمر کے اسباب دراصل جگر سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں سے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ الزائمر بیماری میں دماغ کے خلیے تیزی سے مرتے ہیں اور دماغ بھی بتدریج سکڑنے لگتا ہے۔ آخر کار یہ عمل مریض کی موت پر جا کر ہی رکتا ہے۔ اب تک الزائمرز کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کی وجہ دماغ میں بننے والے پروٹین ایمیلوئڈز ہوتے ہیں جو دماغی خلیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر ڈالتے ہیں۔ البتہ یہی پروٹین ہمارے جگر میں بھی بنتے ہیں، لہٰذا ایک متبادل مفروضہ یہ بھی تھا کہ شاید انسانی جگر میں بننے والے ایمیلوئڈز کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ تک پہنچتے ہیں جہاں یہ الزائمرز بیماری کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اس مفروضے کو ایمیلوئڈز ہائپوتھیسس بھی کہا جاتا ہے، تاہم اس بارے میں اب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ الزائمرز کی ابتدا میں دماغ سے زیادہ جگر کا کردار ہوتا ہے۔ دوستو یہ تحقیق آن لائن ریسرچ جرنل PLOS بایولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔